الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فأضلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاسبه قبل أن تحاسبه وكما قال عليه الصلاة والسلام تاریخ کی گڑیوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے لمحوں میں خطا کی صدیوں سزا پائی ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے اللہ خالق المالک کے لیے اللہ داتا اور دستگیر کے لیے جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا جس اللہ نے مسلمان بنایا مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا لاقدات بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لائے معزز سامعین اور سامعات جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے جنت کے اندر داخل ہوئے اور اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ فلاں درخت کے پاس نہیں جانا
تو میرے محترم بھائیوں اس درخت کا اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا اور کیا اس کا نام تھا، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا کہ فلاں درخت کے پاس نہیں جانا۔ لیکن شیطان گیا اما ہوا علیہ السلام کے پاس اور آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کے پھسلایا اور ان کو اپنی باتوں کے اندر برگلایا اور اپنی بات ماننے کا کہا۔ جب آدم علیہ السلام نے اور ماں ہوا علیہ السلام نے شیطان کی بات کو مان لیا، اس کی بات کی تصدیق کر لی اور اس کی باتوں میں آ کے جس درخت کو چھونے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا، روکا تھا، اس کو پکڑ لیا، اس کو چھو لیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، ان دونوں کو برگلایا۔ پھر اللہ رب العالمین کا حکم آیا، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَقُلْ نَعْبِدُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، میں تم اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ایک ٹھکانہ ہے، مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، فرمایا ایک ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، مَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک، یعنی کہ جس دنیا کے اندر تم نے جانا ہے وہ عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے اس حکم کو ترک کیا، مائی حوا علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ کے حکم کو جھٹلا دیا، اللہ کے حکم سے پھر گئے، پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے، التجا کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَقُلْ نَعْبِدُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، مایا تم اتر جاؤ یا جنت سے نکل جاؤ اور زمین پہ چلے جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے اور مستقر و متاع الہی، ایک وقت کے لیے چلے جاؤ اور وہ ٹھکانہ ہے عارضی، ختم ہونے والا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اور وہ کلمات اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے، بتلائے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، پھر سیکھے آدم علیہ السلام نے کلمات، چند کلمے، فتابا، پھر توبہ کی، پھر معافی مانگی، علیہ فتاب علیہ، پھر ان کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے توبہ قبول کرنے والی، رحم کرنے والی، معاف کرنے والی۔ اب آپ حضرات کو پتہ ہے، آپ کو علم ہے کہ آدم علیہ السلام نے دعا کیا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ میرے محترم بھائیو، اس قرآن کی آیت سے، اللہ رب العالمین کے فرمان سے کیا بات ملتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی قرآن کی آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، رب العالمین کی نافرمانی ہو جائے، پھر اللہ رب العالمین سے وہی الفاظ جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے، بتلائے، پڑھائے، پھر آدم علیہ السلام نے وہ دعا، وہ التجا اللہ رب العالمین سے کی، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو معافی کیا۔ اور کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا،
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، بات بتلانے کا، سمجھانے کا، آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کا حساب کرنا ہے، اپنے گناہوں کی ترتیب لگانی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ جس دن ہم معافی مانگیں گے اس دن معافی قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان سے ٹوٹل 8 سوال ہوتے ہیں۔ کتنے سوال ہوتے ہیں؟ 8 سوال ہوتے ہیں۔ ایک انسان سے مکمل طور پہ جو سوال کیے جائیں گے، جن کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ ٹوٹل 8 سوال ہیں۔ ٹوٹل مکمل 8 سوال ہیں جو ایک انسان سے پوچھے جاتے ہیں۔ 3 قبر کے اور 5 حشر کے۔ 3 قبر کے اور 5 حشر کے۔ 3 تو قبر کے اندر پوچھے جانے ہیں نا، اور 5 حشر کو پوچھے جانے ہیں، قیامت والے دن پوچھے جاتے ہیں۔ اور وہ 5 سوال کیا ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے سے کرنے ہیں؟ اور میرے محترم بھائیوں، آج کسی ذمہ داران نے، کسی ذمہ دار نے ہم سے کچھ پوچھنا ہو، ہم سے کچھ سوال کرنا ہو، ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، کتنی سٹڈی کرتے ہیں، کتنا سوچ بچار کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کے پاس جانا ہے، اس نے مجھ سے یہ سوال کرنا ہے، میں نے فلاں کے پاس جانا ہے، اس نے یہ سوال کرنا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ میرے رب العالمین نے، اللہ رب العالمین نے بھی مجھ سے کچھ سوال کرنے اور میں نے اس کے جواب دینے ہیں؟ اور جس بندے سے اللہ رب العالمین نے یہ پوچھ لیا، ہاں میرے بندے بتا، تو نے یہ سوالوں کا جواب تیار کیا کہ نہیں کیا؟ تو بتا، تو نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا؟ اور جس سے اللہ نے پوچھ لیا کہ کیوں نہیں کیا، اس کے بعد کوئی جواب نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 سوال قبر کے اور 5 سوال حشر کے، قیامت کے دن کے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب معاشر میدان لگا ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، جس دن کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا حامی و ناصر نہیں ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، جس دن کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ اور یہ 5 سوال ایسے ہوں گے جب تک ہر انسان، ہر بندہ ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا، وہ اپنے پاؤں سے حرکت نہیں کر سکے گا، وہ اپنے وجود کو حرکت نہیں دے سکے گا، وہ اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دے سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، اور وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے والد محترم، ہمارے باپ، اور ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے معافی مانگی۔ کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ کبھی یہ جملے، یہ الفاظ میں نے بھی بولے ہیں، اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا، اللہ تو نے مجھے نہ بخشا، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور قیامت والے دن
ایک بندے سے جو پہلا سوال ہوگا وہ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، ہاں میرے بندے بتا زندگی کہاں گزار گیا، زندگی کہاں گزاری ہے؟ جو 50 سالہ 60 سالہ زندگی میرے تجھے عطا کی، بتا کہاں گزار گیا ہے؟ یہ جو 1 سال گزرا ہے 2022 گزرا ہے، 2023 کی آج 6 تاریخ ہو گئی ہے، 5 دن بیت گئے ہیں۔ ہمارا کوئی سربراہ، ہمارا کوئی ذمہ دار ہم سے یہ پوچھ لے بھائی بتا 2022 کے 365 دن کیسے گزارے ہیں، ان کا حساب دے۔ اور میرے محترم بھائیو، ہم 365 دنوں کا حساب نہیں دے سکتے، 1 سال کا 2022 کا حساب نہیں دے سکتے۔ اور جب رب العالمین یہ پوچھے گا اے میرے بندے میں نے تجھے 60 سالہ 50 سالہ زندگی دی تھی، بتا کہاں گزار کے آیا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب ہے میرے پاس یا آپ کے پاس؟ اس لیے نبی کائنات علیہ السلام جب رات کو سوتے اللہ سے دعا کرتے، التجا کرتے، اللہم قنا عذابک یوم تبعث عبادک، کہ اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس دن کے عذاب سے مجھے بچا لینا۔ ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں، کتنی التجائیں کرتے ہیں، جب اللہ رب العالمین مجھ سے پوچھے گا بھئی صدام بتا زندگی کہاں گزاری ہے، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ جب میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے اپنی منمانی سے جو دل نے کہا جو دماغ نے سوچا میں نے وہی کیا، تو میرے محترم بھائیو پھر میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور وہاں پر تو مجھ سے نہیں، ہر انسان سے، ہر شخص سے، ہر مسلمان سے پوچھا جائے بتاؤ زندگی کہاں گزاری ہے۔ یہ پہلا سوال ہے۔ ہمارے بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں، جب وہ سالانہ امتحان دیتے ہیں یا ششمائی امتحان دیتے ہیں، ہم امتحان کے بعد پوچھتے ہیں بیٹا بتاؤ کتنے سوالوں کا آنسر دیا ہے، کتنے سوال حل کر کے آئے ہو؟ وہ 5 سوال ہوتے ہیں، وہاں کویسچن پر بھی 5 سوال ہوتے ہیں، ان میں سے کہا جاتا ہے یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیو ذرا میں سوچوں میرے کتنے سوالوں کی تیاری کی، میں نے کتنے سوالوں کا آنسر تیار کیا۔ پہلا سوال بتا زندگی کہاں گزاری ہے، بتا اپنے لمحات شب و روز کہاں گزارے۔ اس لیے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اکثروا هذه اللذات، فرمایا بہت کثرت کے ساتھ بہت زیادہ یاد کرو۔ کس چیز کو یاد کرنا ہے؟ لذتوں کو ختم کر دینے والی، امیدوں پہ پانی پھیر دینے والی بہت سارے پلائن، بہت ساری میٹنگیں، بہت ساری امیدیں، جن کو پر پانی پھیر دینے والی چیز اس کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اکثروا هذه اللذات، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا بہت کثرت کے ساتھ بہت زیادہ یاد کرو۔ اکثروا هذه اللذات یعنی الموت، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، کیونکہ یہ سارے مراحل موت کے بعد کے ہیں۔
بچوں کے امتحانات ہوتے ہیں، ششمائی سالانہ امتحان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگر بچے ناکام ہو جائیں، فیل ہو جائیں، ان کو دوبارہ رپیٹ کر سکتے ہیں، دوبارہ 1 سال اور پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ امتحان میں سوال کون سے آتے ہیں، اس لیے ان کا عذر بنتا ہے، ان کو پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، اور یہ دنیا کا نظام ہے، یہ میرا آپ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں بچہ دوسری تیسری یا 5ویں کلاس میں اگر ناکام ہو جائے 1 سال اور لگا سکتا ہے، یا 9ویں کلاس میں اس کو اچھے مارکس اچھے نمبر نہ ملے وہ دوبارہ 9ویں میں بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ اس کو علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ امتحان میں کیا آنا ہے۔ اور والدین بھی کہتے ہیں بیٹا چلو کوئی بات نہیں 1 سال اور لگا لو تاکہ اگلے سال اچھے مارکس اچھے نمبر آ سکے۔ اب میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے تمہیں سارے سوال بتائے ہیں اور سارے سوالوں کا آنسر اور جواب بتائے ہیں کہ میرے بندے یہ سوال ہے یہ جواب ہے۔ میں اپنے بیٹے سے بھی پوچھتا ہوں، بیٹی سے بھی پوچھتا ہوں، بیٹا کتنے سوال کیے؟ اچھے نمبر تو آئیں گے نا؟ اچھے نمبر تو آئیں گے نا؟ ذرا میں سوچوں میں نے کتنے سوالوں کا جواب تیار کیا ہے اور میرے نمبر کتنے ہیں؟ اس لیے نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اکثروا حاضم اللذات، ان لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، کیونکہ یہ مراحل، یہ ساری باتیں، سارے سوال و جواب موت کے بعد کے ہیں۔ پوچھا جائے گا اے بندے بتا زندگی کہاں گزارتا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال پوچھا جائے گا بتا میرے بندے جوانی کیسے گزاری ہے؟ کیا پوچھا جائے گا؟ بتا میرے بندے جوانی کیسے گزاری ہے؟ آج نوجوان بھائی ساتھی یہ سوچتے ہیں ابھی بہت زیادہ عمر پڑی ہے، بہت لمبی عمر ہے، کوئی بات نہیں، جوانی میں نہیں کرتے، آنے والی زندگی میں کرنا ہے۔ اکثر و بیشتر میں نے نوجوان بھائیوں کو ساتھیوں کو کہا بھائی یہ داڑھی کا رکھنا یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کا عمل ہے، اس کو اپنا لو، اس کو رکھ لو۔ آگے سے جواب پتہ کیا ملتا ہے؟ قاری صاحب، حافظ صاحب ابھی بہت عمر پڑی ہے، ابھی ہماری داڑھی رکھنے کی عمر نہیں ہے۔ اس جوانی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، جوانی کی عمر کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کیونکہ جو عمل، جو اعمال، جو نیکیاں انسان جوانی کی عمر میں کر سکتا ہے وہ اس لیے بعد والی عمر میں نہیں کر سکتا، کیونکہ جوانی کی عمر میں اس میں کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی، کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، کوئی پریشر نہیں ہوتا، وہ ایزی ہوتا ہے اور ہر عمل ہر کام وہ ایزیلی کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارے نوجوان ساتھی بھائی اپنی جوانی کیسے رول رہے ہیں؟ کوئی ٹک ٹاک پہ، کوئی فیس بک پہ، کوئی یوٹیوب پہ۔ اگر کسی کو نماز کا کہا جائے، قرآن کا کہا جائے، آگے سے جواب ملتا ہے قاری صاحب ابھی بہت عمر پڑی ہے نمازوں کے، ابھی بہت وقت پڑا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، ابھی تو یہ عمر جو ہے یہ کھیلنے کودنے کی عمر ہے۔ اگر میں کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہے،
یہ عمر تماشا کرنے کی عمر ہے۔ آج کے نوجوانوں کے برعکس جو بولتے ہیں کہ یہ عمر کھیلنے کودنے کی ہے، موج مستی کی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ زندگی موج مستی کی زندگی نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی امتحان کا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا، 29واں پارہ ہے، سورۃ الملک ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا اے انسان، اے مسلمان، اے نوجوان بھائی، نوجوان ساتھی، یہ زندگی موج مستی کے لیے نہیں ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اچھے مال کون کرتا ہے، اور جو اچھے مال کرے گا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ سورۃ الکہف 16واں پارہ، اس کا آخری رکوع۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دنیا میں موج مستی نہیں کرتا، اپنی جوانی کی عمر کو رولتا نہیں ہے، ضائع نہیں کرتا، اس کو میں ایسے محل عطا کروں گا جو اس سے کبھی کھوئیں گے نہیں، کبھی اس سے ضائع نہیں ہوں گے، کبھی اس سے لیے نہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات فمن كان يرجو لقاء فليعمل عملا صالحا۔ شرط کیا ہے؟ نیک اچھے۔ پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزاری ہے، یہ دوسرا کوشچن ہے۔ میرے محترم بھائیوں ساتھیوں، میرا والدین سے سوال ہے، اپنے گھروں میں غور کریں، آپ کے بیٹے کی عمر کیسے گزر رہی ہے، وہ اپنے شب و روز کیسے گزار رہا ہے، آپ کی بیٹی کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، وہ دن رات کیسے گزار رہی ہے، اللہ کی عبادت کر کے گزار رہی ہے یا صرف دنیا کے لیے گزار رہی ہے۔ اور یہ سوال والدین سے بھی پوچھا جائے گا، ان سے بھی کیا جائے گا، کیونکہ وہ ذمہ داران ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، بتاؤ اپنی اولاد کے لیے کیا کر کے آئے ہو۔ یہ نہیں کہا جائے گا بتاؤ تم نے آئی کام بی کام فلان کروایا تھا، کیا تیری بیٹی کے پاس فلان ڈگری تھی، کیا تیرے بیٹے کے پاس فلان ڈگری ہے، وہاں یہ پوچھا جائے گا بتا تیرے بیٹے نے جوانی کیسے گزاری ہے، تیری بیٹی نے جوانی کیسے گزاری ہے۔ تیسرا سوال، پہلا سوال زندگی کہاں گزاری ہے، دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری ہے، تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا ہے، مال دولت کہاں سے کمائی ہے۔ کیا یہ میرا سوال والدین سے ہے کیونکہ وہ اپنے اولاد کے ذمہ داران ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا بیٹا جو محنت کرتا ہے، جو کماتا ہے، جو لے کے آتا ہے، کبھی اس سے پوچھا ہے بیٹا یہ تو گھر رقم لے کر آیا ہے، یہ کیسے اکٹھی کی، یہ کیسے جمع کی، کہاں سے لے کر آیا۔ ہاں یہ گنتی ضرور ہوتی ہے کہ کتنے لے کر آیا، یہ گنتی ضرور کی جاتی ہے کہ کتنے لے کر آیا ہے، اور لوگوں کو فخر سے بتایا جاتا ہے کہ میرا بیٹا اتنے پیسے لے کر آتا ہے، اتنی رقم لے کر آتا ہے، لیکن کبھی زحمت نہیں کی، کبھی یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے بیٹے سے، میری بیٹی جو جاب کر
کرتی ہے کبھی اس سے پوچھ لوں کہ بیٹا یہ رقم یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ اور میں بھی محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، کبھی غور نہیں کرتا کہ میں پیسہ کیسے اکٹھا کرتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، سوال کریں گے، بتا میرے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا تھا اور کیسے اکٹھا کیا تھا؟ آج تو یہ دوڑ ہے نا، الذی جمع مالا وعددا، آج تو اس دوڑ میں لگا ہے، مال آتا ہے عددا، گن گن کے رکھتا ہے، گنتی کر کے رکھتا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَا، اور یہ سوچتا ہے، یہ فکر کرتا ہے اور یہ دھیان کرتا ہے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ ہے۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے گھروں میں یہ دوڑ لگی ہے؟ پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے۔ اور میرے محترم بھائیو، تاریخ کی گھڑیوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، تاریخ کی گھڑیوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں میں خطا کی صدیوں سزا پائی۔ ابو جہل، ابو لہب، کتنے بڑے بڑے سردار تھے، کتنا مال تھا، کتنی دولت تھی، اور اس عہدے پہ وہ آخری سانس تک رہے اور یہی کہتے رہے کہ کہیں ہماری سرداری نہ چلی جائے، کہیں ہمارا عہدہ نہ چلا جائے۔ بادشاہ، عہدہ، پیسہ، روپیہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لالچ دیا گیا، اے بھتیجے تجھے بتا کتنا مال چاہیے، کتنی دولت چاہیے، لیکن یہ جو تو دعوت دیتا ہے، جو تبلیغ کرتا ہے، اس کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے۔ تاریخ کی گھڑیوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں میں خطا کی صدیوں سزا پائی۔ کتنی زندگی گزاری ہوگی، کتنے لمحات گزارے ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ انہوں نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلایا، رب کے قرآن کا انکار کیا، اپنی منمانی اور مرضی کی، پھر اللہ رب العالمین کا قرآن آیا، پھر کیا فرمایا؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک، یہی لوگ ہیں اصحاب النار، اور کب تک؟ ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ۔ تاریخ کی گھڑیوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں میں خطا کی صدیوں سزا پائی۔ لمحے مطلب آج 50 سالہ 60 سالہ زندگی اور قیامت کا 50,000 سال کا ایک دن، اگر آج کی 60 سالہ زندگی کو 50,000 سال کے دن کے ساتھ ضرب دی جائے تو یہ 60 سالہ زندگی، یہ 50 سالہ زندگی 2 منٹ کی زندگی بنتی ہے۔ یہ لمحے نہیں ہیں، ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لمحوں میں خطا کی صدیوں سزا پائی، کیا بتائے ان کو کبھی معافی مل سکتی ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی نجات کا راستہ ہے؟ تو میرے محترم بھائیو، یہ ہماری زندگی بھی لمحے ہیں، چند گھڑیاں ہیں، چند سانس ہیں۔ تو اللہ رب العالمین پوچھے کہ میرے بندے بتا، تیسرا سوال، تیسرا کوہچن، بتا مال کہاں سے کمایا؟ کیا کبھی میں نے رات کو رقم جمع کرتے ہوئے، پیسے اکٹھے کرتے ہوئے
کیوں ضروری ہے؟ میرے نبی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حاسب ہو قبل ان تحاسب، فرمایا اپنا محاسبہ حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا رحمان تمہارا حساب۔ یہ تیسرا سوال۔ چوتھا سوال بتاؤ، تیسرا سوال کیا تھا؟ مال کہاں سے کمایا ہے؟ چوتھا سوال یہ ہوگا کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ مال کمانا بھی شرط ہے، مال کمانا بھی شرط ہے اور اس کو لگانا بھی شرط ہے۔ ہم یہ نہ کہیں میرا مال ہے تو میری مرضی، ایسا نہیں ہے۔ یہ مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس کو کما سکتے ہیں اور اس کو لگا سکتے ہیں۔ نہ اپنی مرضی سے کما سکتے ہیں نہ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں۔ یہ پیچھے ایشو چلا تھا نا، میرا جسم میری مرضی، اور تیرا جسم کہاں سے آیا؟ تیری مرضی کہاں سے آئی؟ تیرے جسم کے اندر جو اللہ رب العالمین کی عطا کرتا روح چل رہی ہے، چند سانسیں چل رہی ہیں، وہ میرے رب کے حکم سے چل رہی ہیں، تیرے حکم سے نہیں چل رہی۔ اگر میرا رب چاہے تو کن کہے تو تجھے اس دنیا میں کوئی جانے گا نہیں، کوئی پہچانے گا نہیں۔ تو یہ مال میرے رب کی عطا ہے، میرے رب کی عطا کردہ نعمت ہے، اور اس کو خرچ کرنا بھی میرے رب کے حکم کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے بتا مال کہاں سے کمایا تھا؟ یہ تیسرا سوال ہے۔ اور چوتھا سوال کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے پوچھنا ہے میرے بندے بتا مال کہاں پہ خرچ کیا تھا، کہاں پہ لگایا تھا؟ آج ذرا ہم غور کریں، ذرا سوچیں، جو میرے پاس دولت آتی ہے، جو میرے پاس پیسہ آتا ہے، وہ میں کہاں پہ لگاتا ہوں؟ نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے گھر آباد ہوتے ہیں رب العالمین کے حکم سے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ دولت اور یہ پیسہ یہ کچھ نہیں ہے، اور اگر ہم نے گھروں کو آباد کرنا ہے، ایک گھر دنیا میں ہے اور ایک گھر جنت میں بنانا ہے۔ آج ہم دنیا کے گھر تو بنا رہے ہیں لیکن جنت کے گھر کی کوئی فکر ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ جو ہم دنیا کے لیے لگاتے ہیں، جو دنیا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کا حساب ہے۔ جو ہم دنیا کے لیے لگاتے ہیں، دنیا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کا حساب ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اس کا حساب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ فرمایا جو چیز تم میرے راستے میں خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا تم سے سوال کیا جائے گا۔ ذرا میں سوچوں، میں انسانوں پہ لگاتا ہوں یا مکانوں پہ لگاتا ہوں؟ میں انسانوں پہ لگاتا ہوں یا مکانوں پہ لگاتا ہوں؟ آج لوگ یہ رونا رو رہے ہیں کہ جی مہنگائی بہت ہے جی، پوری نہیں پڑتی جی، کیا کریں جی؟ اب میرے محترم بھائیو مجھے بتائیں یہ تلواڑہ گاؤں کے اندر کون سی ایسی گلی ہے جس میں کام نہیں ہو رہا؟ سارے کام ہو رہے ہیں۔
لیکن ہم دنیا کے لیے لگا رہے ہیں، اللہ کے لیے کتنے لگا رہے ہیں؟ حالانکہ نبی کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر روز آسمان دنیا سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا بد دعا کرتا ہے۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا بد دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے والا فرشتہ کہتا ہے اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والا جو ہے اللہ اس کے مال اور دولت میں برکت، اور ان کو بیچنے والا کون ہوتا ہے؟ رب العالمین، اللہ رب العزت۔ اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، صرف دنیا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو برباد اور ہلاک کرتا ہے۔ صحیح بخاری کا حدیث ہے۔ آج ذرا سوچیں میں اللہ کے لیے کتنے لگاتا ہوں، اور گھروں میں فنکشن ہوتے ہیں، ایک شادی پہ ایک جوڑا، دوسری شادی پہ دوسرا جوڑا، جتنے فنکشن اتنے سوٹ، اتنے کپڑے۔ یہ کون سی سنت ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کا حساب ہے ضرورت کے مطابق لے، ضرورت کے مطابق خرچ کریں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ پیسے کا آنا نعمت ہے، اور خرچ کرنا بھی نعمت ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خرچ کرنے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا۔ کیا یہ نعمت نہیں؟ اس سے بڑی نعمت کیا؟ تو میرے محترم بھائیوں میں بات کر رہا تھا، چوتھا سوال یہ ہوگا، میرے بندے بتا مال کہاں پہ خرچ کیا؟ پانچواں اور آخری سوال، پانچواں اور آخری سوال، میرے بندے بتا جس بات کا تجھے علم تھا، جس بات کا تجھے پتا تھا، اس پہ عمل کتنا کیا ہے؟ جس بات کا تجھے پتا تھا، علم تھا، بتا اس پہ عمل کتنا کیا ہے؟ تو میرے محترم بھائیو، اگر عمل نہیں کیا نا، اپنی مرضی کی ہے، تو آدم علیہ السلام کی طرح آج ہی دعا کر لیں، آج ہی اللہ سے معافی مانگ لیں، نہیں تو قیامت والے دن معافی نہیں ملے گی۔ آدم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اللہ میں نے اپنی منمانی اور مرضی کی ہے، اللہ 2022 گزر گیا، اللہ 2023 کے 5 بلکہ 6 دن بیت جائیں گے، اللہ میں اپنی مرضی کرتا آیا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں تجھے معاف نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں، نقصان پانے والوں میں سے ہوتا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، آئے ذرا ہم غور کریں، کیا ہمیں جس بات کا علم ہے، جس بات کا پتہ ہے، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنایا؟ نہیں تو کل قیامت والے دن تب تک ہم اپنے قدم نہیں ہلا سکیں، اپنے قدم نہیں ہلا سکیں جب تک ہم 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیں گے۔ حتیٰ کہ انسان کا جسم، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، زبان پہ مہر لگ جائے گی، بند کر جائے گا، پھر انسان کے اعضاء
جسم انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، آج بچوں سے ہم پوچھتے ہیں، اپنے بیٹا اور بیٹیوں سے پوچھتے ہیں، بیٹا کتنے سوال حل کیے ہیں، کتنے آنسر دے کر آئے ہو؟ کبھی اپنے آپ سے بھی پوچھیں کہ میرے رب العالمین نے بھی مجھے 8 سوال دیے ہیں، 3 قبر کے اندر پوچھے جائیں گے اور 5 حشر کو پوچھے جائیں گے۔ 3 قبر میں اور 5 حشر میں۔ کیا میں نے ان کے آنسر تیار کر لیے؟ اور ان سب کا جواب تب آئے گا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نائی ہے۔ آئے میرے محترم بھائیوں، یہ زندگی غنیمت ہے، یہ وقت غنیمت ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اپنے اعمال کو جو ہے صحیح کر لیں، اپنی زندگی کے مقصد کو جان لیں اور ان 5 سوالوں کی تیاری کر لیں، تاکہ کل قیامت والے دن ہم ان 5 سوالوں کا جواب دے کے جہنم سے آزادی لے کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بات کو سمجھ کر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔